أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. یہ 75 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت دور تک ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا معاملہ کیا ہوا تھا. 75 نمبر آیت سے لے کے 93 نمبر آیت تک یہ پورا ایک اور نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دنیا میں تکذیب کرتے ہیں اور خدا کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے. ارشاد فرمایا ثم، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ ہوا، یعنی کس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کافی بعد کا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سارے کے سارے حضرات ان کے دور گزر گئے. اور چونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں مصر سے تو اس وقت بعض روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تابوت تھا یہ ساتھ لے کے نکلے. اس بات کو چاہے کوئی بھی نہ بھی مانا جائے تو بھی اتنی بات تو برحق ہے کہ قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ فرعون کے دربار میں ایک اللہ کا نیک بندہ تھا. اس نے تقریر کی اور اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے تھے مصر والوں تمہارے پاس، اس وقت بھی تم یہی حرکتیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ لیں یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یوسف علیہ السلام کے بعد تو اب کوئی رسول آئے گا ہی نہیں، ختم ہو گئی بات. تو یوسف علیہ السلام کا دور آپ دیکھیں، ان کے والد حضرت یعقوب، ان کے والد حضرت اسحاق، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے دور گزرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصر حضرت لوط علیہ السلام تھے. ان سے بھی بعد آپ دیکھیے پھر آگے چل کے حضرت شعیب علیہ السلام آ جاتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. یہ سارے حضرات اور پھر ان کے بعد آئے ہیں موسیٰ. تو ثم بعثنا من بعدہم کا مطلب یہ ہے کہ اتنے انبیاء علیہ السلام کے بعد کیا ہوا؟ بعثنا، ہم نے مبعوث کیا، ہم نے بھیجا کس کو؟ موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو. یہ بعثنا جو ہے نا، اس ایک لفظ نے بائبل کی ایک بات صاف کر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ بائبل میں اس چیپٹر کو آپ غور سے پڑھیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے اور بڑی تفصیل سے، اور کہیں یہ نہیں آتا کہ وہ جو آئے تھے اللہ کی توحید کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے، اور وہ اس لیے حقیقتاً آئے تھے کہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کو خدا واحد کی بندگی کی دعوت دیں اور انہیں بتائیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. تم نے اپنے پاس سے جو معبود تراشے ہیں اور جو تم فرعون کو اوتار سمجھتے ہو اور سورج کی پرستش کرتے ہو، یہ سب چیزیں باطل ہیں، یہ چیزیں وہاں نہیں آتی. قرآن نے بعثنا کا لفظ بتا دیا کہ ہم نے انہیں باقاعدہ مبعوث کیا تھا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف. تو بعثنا کا لفظ ابھی عرض کیا تھا نا کہ بالعموم قرآن وہی استعمال کرتا ہے جہاں انبیاء علیہ السلام خدا کے توحید کی پوری شریعت کی دعوت لے کے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جو عبادت تم کر رہے ہو، شرک تم کر رہے ہو، یہ چیزیں غلط ہیں. تو بعثنا سے رد نکلا بائبل کا بھی کہ اس میں پوری بائبل آپ دیکھ لیجئے کہیں ذکر نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی توحید کے لیے کہیں آئے تھے. حتیٰ کہ تالمود میں یہ بھی ذکر مل جائے گا کہ فرعون نے مرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا. نہیں ملے گا ان کے ہاں تو بس یہی نہیں ملے گا کہ وہ خدا کی توحید کے لیے آئے تھے. دو چیزیں قرآن نے واضح طور پر کہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی توحید کے لیے آنا، دعوت دینا، اور دوسرا بڑا مقصد اپنی قوم کو اس کی غلامی سے نجات دلانا. کیا کیا ہے انہوں نے، یہودیوں نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو لے لیا کہ وہ نجات دہندہ کے طور پر آئے تھے، اسی لیے وہ اس دن کے شکر میں روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہیں مدینہ منورہ تو آپ نے دیکھا ان کے روزے کو، اور پھر عاشورہ کا روزہ شروع ہوا جو مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی۔ تو یہ یہودی اس چیز کے قائل تھے۔ اور اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی طرف دعوت بلانا بنیاد اس کی خدا کی توحید ہی تھی کہ اللہ کی توحید کی طرف آؤ، صحیح راستے کی طرف آؤ، رسالت کے قائل ہونے چاہیے، معجزات کے قائل ہونے چاہیے، ان تمام چیزوں کو ماننا چاہیے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف اس لیے بھیج دیا تھا کہ اپنی قوم کو نجات دیں۔ نبوت جتنی بڑی چیز اس کے سامنے اتنے چھوٹے مقاصد نہیں ہو سکتے۔ یہ تو لیڈرز، قوم کے بادشاہ، ان کو بھی ہدایت دی جا سکتی ہے، ان کے دلوں میں بھی بات پہنچائی جا سکتی ہے، نبی وقت علیہ السلام کے ذریعے انتخاب کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے اتنے بڑے آدمی کو، جیسے ہارون علیہ السلام جو پیغمبر تھے، ان کو اللہ نے محض اس لیے بھیجا ہو کہ اپنی قوم کو نجات دے دو اور انہیں قبطیوں سے، فرعون کے مظالم سے نکالو بنی اسرائیل کو، یہ صرف ایک چیز نہیں تھی۔ اس لیے جن لوگوں نے اس ایک ہی چیز کو سمجھا ہے، حتیٰ کہ بعض مسلمانوں نے بھی انہوں نے غلط سمجھا ہے، اور یہ گمراہی کی چیزیں اسی طرح انسان کے پاس آ جایا کرتی ہیں۔ باسنا کا لفظ بتاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد ہم نے موسیٰ اور فرعون علیہ السلام کو بھیجا، تو ان کے بعد کا بھی یہ جو بعد ہم ہے نا، اس کے بعد کا بھی لفظ بتاتا ہے کہ یہ سیریز پوری انبیاء علیہ السلام کی چلی آ رہی تھی، جس نہج اور ڈگر کی اور جس چیز کی دعوت ان کے پہلے دے رہے تھے، بعد میں یہ بھی آئے، اسی چیز کی دعوت دینے آئے، خدا کی توحید کی، نبوت اور رسالت کی، معجزات کو ماننے کی، اور اللہ کی قدرت، اس کا حق تسلیم کرنے کی، یہ سب چیزیں اس میں آ گئی۔ ایک بات یہ بھی خیال میں رکھنی چاہیے اس موقع پہ کہ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی زندگیوں کا مقصد صرف ایک ہی بتایا ہے کہ نجات دہندہ کے بنی اسرائیل کے، یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں جب کبھی کسی انسان پر صرف ایک فکر غالب آتی اور وہ پھر ساری چیزوں کو اسی رنگ میں دیکھتا ہے، یہ بات درست نہیں۔ اس کی ایک مثال اس سے ملتی جلتی چیز ہے، قرآن پاک کی تفسیر بہت سے لوگوں نے ایسی لکھی ہے کہ انہوں نے پوری تفسیر پوری کتاب و سنت کا مقصد ایک ہی رکھ لیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی توحید۔ ہر چیز سے وہ خدا کی توحید ثابت کرتے ہیں، قرآن پاک کی حرکات سکنات سے، اس کی تصریحات سے، قرآن کی آیات سے۔ بھئی مانا بالکل یہ بات ہے، درست ہے، خدا کی توحید سب سے بڑی چیز ہے، لیکن کسی انسان پر ولیعذ باللہ اتنا غلبہ اس چیز کا ہو جائے کہ وہ سمجھے خدا کی توحید پوری ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ قرآن سے یہ بھی ثابت نہ کر دو کہ رسول تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتے۔ رسالت کی تنقیص، انبیاء علیہ السلام کے لیے نازیبا الفاظ، بڑی بری بات۔ بیلنس رہنا چاہیے انسان کو، ایک نظریہ ہے خدا کی توحید کا، یقیناً وہ جن آیات سے ثابت ہوتا ہے یقیناً صحیح ہے، مگر جن آیات میں ثابت نہیں ہوتا خام خواہ کھینچ تان کے انہیں بھی ادھر ہی لے جانا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اس آیت سے یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، یہ چیز درست نہیں۔ ایسے ہی جہاد ہے، یقیناً قرآن پاک سے ثابت ہے، فرض ہے، اس میں کس مسلمان کو شبہ ہے، لیکن خام خواہ قرآن کی وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے دیگر مقاصد کے لیے ارشاد فرمائی ہیں ان کو بھی ادھر ہی کھینچ کے لے جانا۔ مثلا اللہ نے کئی جگہ پر فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب اس کا مطلب یہ لینا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے تم پہلے حکومت قائم کرو اور حکومت قائم ہو جائے گی تو نماز قائم کرو، غلط بات ہے۔ حکومت نہ بھی رہے مسلمانوں کی تو بھی نماز کے قیام کا حکم ہے۔ کہیں کوئی ایک چیز بھی بتاتی ہے کہ جب حکومت نہ رہے تو نماز لوگوں کی ساقط ہو جائے گی؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کرو خدا کے گھر کا۔ اب اس سے یہ ثابت کرنا
کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ کہا ہے کہ وہاں اجتماعی طور پر جلسے ہوا کریں اور مسلمان سیاسی حالات کا جائزہ لیں اور پھر اس کے بعد وہ خلافت کا انتخاب وہاں سے کیا کریں. یہ سب گمراہ کن چیزیں ہیں. ایسے ہی قرآن پاک کے متعلق پوری دین اور شریعت کا ایک مقصد بتانا کہ خلافت دنیا میں قائم ہو جائے اور ایک ہی مقصد ہے کہ حکومت مسلمانوں کی قائم ہو جائے، تو حکومت کے نظریوں کو درمیان میں رکھ کے پورے قرآن و حدیث کو اس کے گرد پھرانا یہ گمراہی کی چیزیں ہیں. ایک نظریہ ہے حکومت یقیناً مسلمانوں کی اچھی چیز ہے، قائم ہونی چاہیے، مگر جن آیات سے وہ ثابت ہوتی ہے، جن سے نہیں ہوتی. اللہ کی توحید یقیناً بہت بڑی بات ہے. شریعت کا پہلا مسئلہ یہی ہے، اسلام کا آغاز ہی یہیں سے خدا کی وحدانیت کے اقرار سے ہوتا ہے. لیکن جن آیات سے ثابت نہیں ہوتی یہ چیز، وہ کسی اور معاملے میں ہے، سود کے متعلق ہیں، وہ جہاد کے متعلق ہیں، کسی اور چیز کے متعلق ہیں، اس سے وہی رہنے دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس طرح کرے. اس لیے قرآن پاک کی تفسیر میں بہت مرتبہ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ پہلے ایک نظریہ گھڑتے ہیں اور اس نظریے کے مطابق پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت سے ہمیں یہی چیز ثابت کرنی ہے. نتیجہ یہ کہ کہاں سے دور دور کی کوڑیاں بلاتے ہیں، اور یہ غلط چیز ہے. مفسرین جو صحیح معنی میں مفسر تھے قرآن پاک کے، بڑی بیلنس چیزیں لکھی ہیں. جہاں خلافت کا ذکر آیا ہے انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ذمہ یہ ضروری ہے، خلیفہ کی یہ شرائط ہوتی ہیں، یہ چیزیں. جہاں جہاد کا ذکر آیا وہاں جہاد کی بات کی. جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کو دوسری اقوام تک پہنچانے کا ذکر آیا وہاں وہ بات کی. جہاں مسائل آئے ہیں وہاں مسائل کی بات کی. بیلنسڈ رہے. ہر طرف جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں بلا تکلف اسی کو انہوں نے لکھا ہے. اجتہاد کیا، استنباط کیا، لیکن کسی ایک ہی نظریے کو درمیان میں رکھ کے پورے قرآن و حدیث کو اس کے گرد نہیں گھما دیا. اور اس گمراہی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی انسان اگر اس روش سے ذرا ہوا ہٹا نظر آتا ہے یا جس پہ اس روش کا غلبہ نہیں ہوتا، بس اس کو پھر کافر قرار دینے لگتے ہیں. والعیاذ باللہ. خلافت ہے، اسلامی حکومت ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، ہونی چاہیے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے بھی میں معذور ہوں، نہیں اسلامی حکومت کے لیے کام کر سکتا، میری مجبوریاں ہیں، کچھ بھی. اب اس کو یہ کہنا کہ نہیں تم تو پھر مسلمان ہی نہیں رہو گے، غلط بات ہے. بھئی اللہ نے اس انسان کو اجازت دی ہے. اللہ نے جہاد جیسی چیز کے لیے اجازت ارشاد فرما دی ہے کہ لیس علی الاعمی حرج. نابینا آدمی اگر جہاد میں نہیں جاتا کوئی حرج نہیں ہے، اور مریض نہیں جاتا اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں. ولا علی العارج حرج. اور ایک آدمی جو معذور ہے پاؤں سے چلنے سے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، خدا نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اس کی اپنی مجبوریاں. اب جس پہ جہاد کا غلبہ ہو جائے وہ کہے کہ نہیں اس کو بھی نکلنا چاہیے. اللہ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا. تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، چاہے تم ہلکے ہو چاہے تم بوجھل ہو، ہر حال میں نکلو. یہ بات نہیں. اور پھر اس کو اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا لینا یہ اور بھی خراب بات ہے. اس لیے انسان اعتدال کی زندگی میں رہے. اللہ نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں بس ایسے ہیں. وہ ہر ایک چیز ہر ایک انسان کے لیے، ان کے لیے بھی جو معذور ہیں اور ان کے لیے بھی جو قوی ہیں، جو ہمت والے ہیں، طاقت والے ہیں، ان کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی. یہ تو ہوئی دو بات. تیسری بات ایک اور ہے، اور اس میں اور دوسری بات میں ذرا سا فرق ہے، اسے بھی واضح کر لینا چاہیے. وہ یہ ہے کہ بعض مفسرین پر علوم کا غلبہ ہوتا ہے. کسی پر حدیث کے علم کا غلبہ ہے، کسی پر فقہ کا غلبہ ہے، کسی پر لغت کا غلبہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ قرآن کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں. ہر آیت کے متعلق جو احادیث ان کے سامنے آتی ہیں وہ نقل کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ایسا ہے کہ حدیث پر بہت زیادہ وہ تفصیلات دے دیتے ہیں. اگر احکامات کو دیکھنا چاہیں تو قرطبی ہیں، ملا جیون ہیں، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. وہ قرآن کی جتنی بھی احکامات ثابت ہوتے ہیں لکھتے چلے جاتے ہیں کہ اس سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے، یہ حکم ثابت ہوتا ہے. لغت کو دیکھنا چاہیں تو ابو حیان اندلسی ہیں رحمۃ اللہ علیہ،
ان جیسے زمخشری صاحب کشاف یہ ان چیزوں کو لکھتے چلے جاتے ہیں. عقلیات کو دیکھنا چاہیں تو امام راضی رحمت اللہ علیہ ہیں. راضی بہت چیزوں میں عقل کی بنیاد پر کہتے چلے جاتے ہیں کہ عقل سے یہ فلسفہ اصل موضوع تھا نا، تو فلسفے کے اثر پہ انہوں نے تفسیر بھی لکھی. یہ چیز ایک الگ ہے، یہ معاملہ بالکل الگ ہے کہ ان پہ جس علم کا غلبہ تھا اس علم کے مطابق تفسیر لکھی ہے، یہ الگ چیز ہے. اور جس سے پہلے عرض کیا وہ الگ ہے کہ پہلے ایک نظریہ بنا لینا اور پھر اس کے گرد پورے قرآن و حدیث کو گھمانا، وہ الگ ہے. دونوں میں فرق ہے، اس فرق کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تو اس لیے یہاں جن لوگوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ان قصوں سے یہ چیز ثابت کیا کہ بس انبیاء علیہ السلام کا بھیجنے کا ان دونوں حضرات کا خاص طور پہ جو اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے علیہ السلام، ان کی زندگیوں کا مقصد یہ تھا کہ قومی ایک تحریک چلائیں اور اقتدار اعلیٰ سے ٹکر لیں اور فرعون کو اقتدار سے بے دخل کریں اور اپنی حکومت اسلامیہ قائم کریں اور اقامت دین کا یہ تصور. ان چیزوں سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کی طرف خدا کی توحید کی دعوت پیغام لے کے آئے تھے. اگر خدا کی توحید کی دعوت اور پیغام نہ ہوتا جو بنیاد ہے تو اس کے بعد والا مسئلہ قوم کی نجات کا وہ بھی نہ ہوتا. وہ اس کے مقابلے میں خدا کی توحید کے مقابلے میں ایک جز کی حیثیت رکھتی ہے، وہ کل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بھیجا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو. یہ دوسرا نمونہ بتا رہے ہیں کہ ایسے ہے الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرعون اور اس کے سردار جو تھے یہ تو تھے مصری، اور ان مصریوں کے لیے اللہ کی توحید کا پیغام لے کر وہ آئے تھے، کیونکہ عقلاً بھی ثابت ہے اور اب تو آثار قدیمہ یہ چیزوں نے ثابت کر ہی دیا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں کثرت سے شرک تھا، بہت زیادہ شرک تھا. اتنا زیادہ شرک تھا کہ افلاطون جو پڑھنے آیا ہے مصر میں، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یونان میں شرک کو جو زیادہ رواج دیا ہے، اگرچہ پہلے بھی تھا لیکن مصر کا شرک جو ہے یہ وہاں پہنچا تھا اس افلاطون کے ذریعے سے. بعض کا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں جو یہاں پڑھنے آیا ہے تو اس نے یہاں سے بھی کچھ علم حاصل کیا بتوں کا اور ان چیزوں کا، اور پھر جا کر اسے وہاں پر پھیلایا. ہندوستان کے متعلق بھی ہے، یہ مصری یہاں بھی آتے تھے اور یہاں آ کر ہندوستان میں جو شرک کی رسومات اور مذاہب تین کو لے کے جاتے تھے. اسی لیے مسلمان مفسرین میں بعض اس طرف گئے ہیں کہ جو سامری تھا اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان آیا تھا اور یہاں سے اس نے ہندوؤں کی تہذیب میں سے بھی کچھ چیزیں لی ہیں. یہ تو ایک مستقل موضوع ہے تاریخ کا الگ سے، لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو مصری تھے فرعون و ملئہ اور اس کے سردار، اور یہ قوم تھی بنی اسرائیل. مصری تو قبطی قوم کے تھے نا، اور یہ بنی اسرائیل والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ نے فرمایا ان دونوں حضرات کو ہم نے بھیجا فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف بھی آیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر. اللہ کی واضح نشانیاں ان کی تائید میں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جو واضح طور پر تھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے. اب یہ معجزات مثلاً ان کے ہاتھ کا روشن چمکدار ہو جانا، اور اسی طرح دوسرا معجزہ ان کا کہ سانپ کا لاٹھی کا سانپ بن جانا، یہ سب اس لیے تھے تاکہ وہ دیکھیں اور ان کی نبوت پر ایمان لائیں. اور نبوت اور رسالت کا سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شرک کو دنیا سے ختم کرے. حکومتوں کا قیام اور یہ چیزیں بعد کی باتیں ہیں، اگرچہ وہ بہت اہم مسئلہ ہے اپنی جگہ پر، مگر وہ بعد کی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اور لوگ جو شرک کی وجہ سے جہنم کی راہ پر چل پڑے ہیں انہیں خدا کی توحید کی راہ پر لایا جائے. تو اسی لیے معجزات دیے جاتے ہیں کہ قوم کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ شخص جو معجزے دکھا رہا ہے کہ اس کی عزت، اس کا شرف، اس کی منزلت، اس کی قدر اور اس کی بڑائی ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھ پہ ایسی چیزیں ظاہر فرمائی ہیں. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ بے آیاتنا، وہ ہماری آیات نشانیوں کے ساتھ آئے تھے. فاستکبروا، سو کیا کیا؟ پھر تکبر کرنے لگے، غرور کرنے لگے، متکبر ہو گئے. اور متکبر بھی ایسے ہوئے
کہ انہوں نے اس کے بعد انہیں جھٹلا دیا، وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ مجرم شعار تھے۔ کانوا قوما مجرمین یعنی وہ تھے لوگ بڑے گناہ گار، مجرم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور اس سے پہلے قانون کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھے ہی ایسے، کوئی ایک آدھ جرم نہیں تھا، بہت سے جرائم تھے، اور ان کی حالت سرشت یہی بنی ہوئی تھی کہ جرائم پر ہی زندگی گزارنی ہے، جرم کرتے رہنا ہے۔ اور ایک جرم یہ بھی ہوا کہ متکبر ہو گئے، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے میں انہوں نے جادوگروں کو بلا لیا، اور انہوں نے چاہا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کسی طرح وہ شکست دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کر دیا۔ اسی لیے قرآن میں آگے چل کے انہی اگلی آیات میں ان کے کبر کی بھی تفصیل آتی ہے کہ ان کے کبر کی وجہ سے کیا ہوا۔ اور دوسری چیز یہ فرما دی کہ کانوا قوما مجرمین، وہ قوم مجرم تھی، یعنی مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے تھے، ایک آدھ مرتبہ جرم نہیں ہوا، مسلسل روش یہی تھی، مسلسل عادت یہی تھی۔